بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. صدق الله العظيم. محترم دوستوں، بزرگوں اور پیارے ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے ساتھ بہت ہی بڑا خیر کا اور بھلائی کا معاملہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر وقت بہانہ ڈھونڈتے رہتی ہے کہ میرا بندہ کون سے وقت میں کون سا نیک اعمال کر لے جس کی وجہ سے میں اس کو معاف کر دوں، جس کی وجہ سے میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث بیان فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، لیکن اس کے اندر اللہ کا فرمان ہو، اس کے اندر اللہ کے احکامات ہو، جس کے اندر اللہ کی باتیں ہو، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے، طریقہ یہ ہے، اگر کوئی نیکی کر لے تو اس نیکی کے بدلے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا ثواب بڑھا کر دیتے ہیں۔ ایک نیکی اگر کوئی کر لیا تو اس نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 9 گنا اور بڑھا دیتے اور اس کو 10 گنا پر لے جا کر 10 گنا ثواب اس کے نام اعمال میں رکھ دیتے۔ اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگر میرا بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل بھی نہیں کرتے۔ 10 گنا لے جانا تو دور کی بات، اس کو ڈبل بھی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے تو میں انتظار کرتا ہوں کہ وہ توبہ اور استغفار کر لے، اس گناہ کی معافی مانگ لے۔ اگر وہ معافی نہیں مانگتا تو پھر اس کے نامہ اعمال کے اندر صرف 1 گناہ لکھ دیا جاتا، ڈبل بھی نہیں ٹربل بھی نہیں، صرف 1 گناہ لکھ دیا جاتا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ نیکی کرے تو 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے رہے ہیں، اور اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 گناہ لکھ دیتے ہیں، یا پھر چاہے تو اپنی رحمت سے وہ بھی گناہ مٹا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اس لیے بڑے فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہر وقت موجود رہتے، ایک سیدھے کندھے پر اور ایک بائیں کندھے پر، دائیں اور بائیں۔ جو دائیں طرف والا کندھے والا جو فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، اور جو بائیں طرف کے کندھے والا جو فرشتہ ہے وہ گناہ لکھتا۔ اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ
جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ تابع ہے کس کے؟ نیکی لکھنے والے فرشتے کی، یعنی جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ امیر ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ بائیں طرف والا فرشتہ اگر اس کو گناہ لکھنا ہے تو وہ پہلے پوچھے گا، سیدھے طرف والے فرشتے سے پوچھے گا کہ اس نے گناہ کیا ہے تو کیا میں گناہ لکھ لوں؟ اگر یہ امیر اجازت دیتا ہے تو پھر وہ گناہ لکھ لے گا، اگر یہ اجازت نہیں دیتا تو وہ گناہ بھی نہیں لکھے گا۔ جس طرح سے فرمایا کہ اگر کسی کام کے اوپر دو ساتھی جا رہے ہو، دو آدمی جا رہے ہو، تو اس وقت کیا کرے؟ اس میں سے ایک کو امیر بنا لے اور دوسرا اس کے تابع ہو کر چلتا رہے۔ اسی وجہ سے ہم جماعت کے اندر جاتے ہیں، چلا یا 3 دن یا 4 مہینے سال نکلتے ہیں تو اس کے اندر ایک امیر بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر اگر ہوگا تو اس جماعت کے اندر کیا اللہ کی مدد رہے گی، اس جماعت کے اندر اللہ کی مدد رہے گی۔ حالانکہ ذمہ دار سب ہے، جماعت کے اندر 10 ساتھی جا رہے ہیں تو 10 کے 10 ذمہ دار ہیں، لیکن ایک امیر اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے کیا کیا؟ 2 فرشتوں کو رکھا ہر انسان کے ساتھ، لیکن کنڈیشن کیا رکھی؟ ایک کو امیر بنا دیا اور ایک کو اس کا تابع بنا دیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحم و کرم کا ہمارے ساتھ معاملہ فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ انسان گناہ کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو معاف کرتے رہتے، اس کے گناہوں کو درگزر کرتے رہتے، اس کی خطاؤں کو درگزر کرتے رہتے۔ لیکن ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ذکر فرمایا، وہ یہ ہے کہ انسان عمل ضرور کرے۔ کیا کریں؟ عمل کرنا ہے۔ بغیر عمل کیے اللہ کی مدد ہرگز نہیں آ سکتی، بغیر عمل کیے جنت نہیں مل سکتی، بغیر عمل کیے کاروبار میں برکت نہیں آ سکتی، بغیر عمل کیے، بغیر نمازیں پڑھے، بغیر اللہ کے احکامات کو کیے ہوئے اللہ کی طرف سے رحمت کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ کیونکہ عمل کرنا ہے، پھر اللہ سے دعا کرنا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہمارے ذہن کے اندر ایک غلط سوچ بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے جب دل میں آیا تب نماز پڑھ لیں گے تو ہم اور امید رکھیں گے کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، جنت ہمارے لیے بنی ہوئی ہے۔ یہ فکر اور یہ سوچ غلط ہے۔ یا اگر کوئی یہ سوچے کہ میں فلاں صاحب کی خدمت کرتا ہوں، فلاں پیر صاحب کے پاس میں جایا کرتا ہوں، یا فلاں اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرتا ہوں تو اس وجہ سے مجھے جنت مل جائے گی، ہرگز نہیں ملے گی۔ عمل ضروری ہے، چاہے مسجد میں ہو، چاہے باہر ہو، چاہے کسی اللہ والے کی صحبت کے اندر ہو، تب بھی تینوں صورتوں کے اندر عمل کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا بے حد ضروری ہے۔ بغیر نماز کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بغیر عمل کیے جنت حاصل نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، ہم یہ سوچیں کہ کوئی پیر یا کوئی ولی ہمارے ہاتھ کو پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک مرید ان کا آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت میرے لیے دعا فرما دیجئے اور میرے لیے مجھے کوئی ایسی دعا بتا دے کہ میں کبھی کوئی عمل نہ چھوڑوں، کبھی کوئی نماز میری قضا نہ ہو، اور ہر وقت جو ہے میں اللہ کے ذکر میں رہوں، غافل نہ رہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹے اگر ایسا ہوتا کہ اگر کسی وظیفے سے اور ہمارے ہاتھ پکڑ لینے سے اگر کسی کو جنت مل جاتی تو آج دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا، سارے کے سارے مسلمان رہتے۔ عمل کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، تب جا کر تم جو ہے راہ راست پر آؤ گے، تب جا کر تمہیں جنت ملے گی۔ صرف میرے کہہ دینے سے یا میرا ہاتھ پکڑ لینے سے تم جنتی نہیں بن سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف لو لگانا ہے، اپنی سستیوں کو، اپنی کاہلیوں کو دور کریں۔
رمضان کے مہینے میں جس طرح ہم عبادتیں کرتے تھے اسی طرح کی عبادتیں غیر رمضان میں بھی چلتے رہنا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ایک مہینہ اللہ جو ہے روزے اور نماز فرض کیے ہوں۔ روزے تو خیر ایک ہی مہینہ فرض ہے، لیکن نفل روزے رکھ سکتے، لیکن نماز تو کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کھڑے ہو کر ٹھہر کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی کمزوری ہے، بیماری ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر کوئی بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیٹ کر نماز پڑھے۔ اگر کوئی لیٹ کر ہاتھوں سے اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہے رکوع اور سجدے کا، تو فرمایا کہ آنکھوں کے پلکوں کے ذریعے سے اشارہ کرے، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ جب تک کہ موت کا آخری جھٹکا نہیں لگے گا تب تک کہ نماز معاف نہیں ہے۔ جو چیز اتنی اہمیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی، اسی فرائض سے، اسی فرض سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنی ہی کوتاہی برت رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں کرنا۔ حالات ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف سے جو ہے کس طرح سے حالات ملک کے اندر بنائے جا رہے ہیں، خصوصاً جو ہے ہمارے کرناٹکا کے اندر جو بنائے جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، نیوز کے اندر دیکھ رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں، لیکن ہم اس کے رد میں کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سیاست کے کوئی بھی کام ہمارے ہاتھ میں نہیں، نہ کوئی سیاستدان ہمارا رہنما ہے، بلکہ ہر ایک کیا ہے؟ اپنی اپنی جیبیں گرم کرنے میں لگا ہوا۔ ہم ہر ایک چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری طرف سے کیا عمل ہو رہا؟ ہماری طرف سے کیا عمل ہو رہا؟ ہم خود سوچیں، میں خود سوچوں گا میری طرف سے عمل کیا ہو رہا۔ اگر ایسے نازک دور کے اندر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اپنی زبان کو بول نہیں سکتے ہیں، زبان سے ان کے خلاف کوئی بات نہیں نکال سکتے ہیں، تو ایمان کا آخری درجہ کیا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے اس کو اپنے دل کے اندر برا سوچیں۔ اب جو دل کے اندر برا سوچتا ہوگا وہ یقیناً پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہوگا۔ اب خود اندازہ لگا لیں، اگر میں حالات کے اعتبار سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ حالات کو درست کر دے، تو میرے دل کے اندر کیا ہے؟ ایمان کا آخری درجہ ہے کیا ہے؟ اگر میں نماز کے بعد یا کسی بھی وقت میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ حالات کو درست کر دے، جس طرح سے یہ لوگ تیرے آواز کو بلند کر، آواز جو بلند ہو رہی ہے اس کو بند کرنے کا سوچ رہے ہیں، یا اللہ ان کی آوازوں کو بند کر دے، اگر میں یہ دعا کر رہا ہوں ہر نماز کے بعد، تو یہ ایمان کا کیا ہے؟ آخری درجہ ہے۔ کیا ہے؟ آخری درجہ، کیونکہ ہم بول نہیں سکتے، اتنی طاقت اور اتنی جو ہے اتنا پاور ہمارے پاس نہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ کم سے کم نمازوں کی پابندی کر کے ہر نماز کے بعد کم سے کم 2 منٹ تو جو ہے امت کے لیے دعا کریں، 2 منٹ جو ہے ملک کے حالات کے لیے دعا کریں کہ اللہ ملک کے حالات کو درست کر دے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے ذرہ برابر مشکل نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو حالات اس طرح ہے تو اٹھا کر اس طرح کر دیں۔ اللہ کی ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ ابھی ہم نے حال ہی کے اندر دیکھا کہ جس طرح سے اس سوامی نے جو ہے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے مسجد کے پاس آ کر جو ہے ہنومان چالیسا پڑھیں گے، لیکن اللہ نے ایک غیر مسلم کو کھڑا کیا، دلتوں کو کھڑا کیا، اور محبس کے پاس گلبرگہ میں کھڑے رہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں محبس کے قریب بھی آئے۔ یہ اللہ بتا رہے کہ ہر چیز میرے قبضہ قدرت کے اندر ہے، کس کے دماغ کو کب پلٹ دوں، اور وہ جو اسلام کا دشمن تھا وہ اسلام کا جو ہے محبت کرنے والا بن جائے، اسلام کے موافق ہو جائے، اسلام کی الفت اور محبت اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے، اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر۔ لیکن شرط ایک ہے جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بتایا، حدیث قدسی کے اندر بتایا، کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، پھر اللہ کی مدد نہ آئے تو پھر دیکھنا ضرور آئے گی۔ ہم نے پیغمبروں کو دیکھا، کئی واقعات ہم سنتے رہتے، پڑھتے رہتے پیغمبروں کے، کہ ہر پیغمبر سے اگر کوئی معجزہ ظاہر ہوا ہے تو اس کے پیچھے پیغمبر سے کوئی نہ کوئی کام کروایا گیا، کچھ نہ کچھ کام کیا پیغمبر نے، تب جا کے معجزہ ظاہر ہوا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ سیدھا جو آسمان سے دسترخوان اترے، اگر ہم یہ سوچیں کہ آسمان سے فرشتے اترے اور اتر کر جو ہے سارے کافروں کو ختم کر دے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کر سکتے،
اللہ کے قبضے میں ہر چیز ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کا ایک دستور، ایک قانون ہے کہ تھوڑا عمل آپ کو کرنا پڑے گا، بعد کا کام اللہ پورا کر لے گا۔ جیسا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام بھوکے تھے، تو ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار نظر آ رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے آپ کا چہرہ جو ہے مرجھایا ہوا ہے۔ تو آ کر فوراً اپنی بیوی سے کہا کہ اہلیہ محترمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ان کی دعوت کروں۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، آپ بلا کر لائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یاد رہے کہ ہمارے گھر میں اتنا آٹا ہے اور اتنا گوشت اور سالن ہے کہ جس سے صرف اور صرف 5 سے 6 لوگوں کا پیٹ بھر سکتا۔ کتنا؟ 5 سے 6 لوگوں کا پیٹ بھر سکتا، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا ہوں اور کان میں ان کے بات رکھوں گا۔ گئے اور جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں کہا، کیا کہا کہ اللہ کے رسول آپ چلیے، میرے گھر پہ آپ کے لیے دعوت ہے اور آپ کے ساتھ 2-3 ساتھیوں کو لے لیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جتنے بھی صحابہ کرام تھے اس وقت 400-500 سب کو کہہ دیا کہ جابر کی گھر پہ دعوت ہے۔ کیا کہا؟ جابر کے گھر پر دعوت ہے، دعوت کھانے چلو۔ اب سارے صحابہ کرام آئے تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اپنے اہلیہ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دعوت دی، لیکن سارے کے سارے صحابہ کرام آ رہے ہیں۔ تو ان کے بیوی نے کہا وہ بھیکا، تمہارا ایسا ہو، تمہارا ویسا ہو۔ ایسا عورتوں کی عادت ہوتی کہ تمہارے پاس تو عقل ہی نہیں ہے، کتنا سمجھا کو بھیجتی وہی حرکت کر پائے۔ تو انہوں نے بھی ایسا کہا اس وقت کہ تمہارا ایسا ہو اور تمہارا ویسا۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید تم نے اللہ کے رسول کے کان میں نہیں کہا ہوگا۔ جابر نے کہا کہ میں نے ان کے کان میں ہی کہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی ہے۔ تو وہ بھی صحابیہ تھی، انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے تو اللہ کے رسول ہی کھلائیں گے، جب اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے تو اللہ کے رسول ہی کھلائیں گے۔ پھر آئے سارے لشکر کو لے کر اور کہا جابر، جس ہانڈی سے یہ سالن نکالے گی تمہاری بیوی، کہنا کہ ہانڈی میں جھانک کر مت دیکھنا، اور جو روٹیاں یہ پکا رہی ہیں اس کو کبھی گننا نہیں، بلکہ نکالتی جانا اور دیتی جانا اور تم لے کر آنا۔ جابر اندر گئے اور سالن لاتے رہے اور دیتے رہے، روٹیاں لاتے رہے اور دیتے رہے، حتیٰ کہ سارا لشکر پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اس کے بعد بھی 5-6 لوگوں کا کھانا بچ گیا۔ سبحان اللہ، کیسا معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ معجزہ اگر اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ آسمان سے دسترخوان اتار سکتے، ڈائریکٹ سالن بھی آ جاتا، روٹیاں بھی آ جاتی اور سب پیٹ بھر کر کھا لیتے۔ اور یہ روٹیاں اور سالن کہاں پر؟ وہاں میدان میں لگتا جہاں پر صحابہ کرام تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور کیا ہے؟ میں پہلے ہی بتایا، اللہ نے کیا کہا، بلکہ تھوڑا سا عمل آپ کو کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ حضرت جابر کے گھر پر آئے اور آ کر خالی دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ پھر کیا کیا؟ یہ کہا کہ جو سالن ہے اور جو روٹیاں ہیں اسی میں سے لیتے آنا۔ تو اس میں سے جب یہ عمل کیا تھوڑی سی محنت ہوئی، اور جو سالن تھا، جو پکایا ہوا سالن تھا، یہ تھوڑا سا محنت ہوئی، جو روٹیاں پکائی ہوئی تھی یہ محنت ہو گئی، اب اسی میں سے نکال رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کی مدد وہاں پر آ گئی کہ نہ وہ سالن ختم ہو رہا ہے اور نہ وہ روٹیاں ختم ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ لیکن ہر معجزے کے ساتھ انبیاء کرام کا تھوڑا سا عمل لگا ہوا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طاقت یہ دی تھی کہ وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اس طرح بغل میں دبا لیتے، پھر اس طرح ظاہر کرتے تو ہاتھ کے اندر جو ہے بالکل روشنی آ جاتی، ایسی روشنی جیسے کہ ایک ٹارچ کی روشنی ہوتی، ایک فوکس کی جو روشنی ہوتی ہے ٹارچ کی، اس طرح سے پورا ہاتھ چمکنے لگ جاتا ہے۔ اب اس کے اندر بھی دیکھیے پیغمبر کا عمل کیا داخل ہے، ہاتھ کو اپنے بغل میں لے جانا، اتنا عمل ہے، لیکن یہ بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ چاہتے تو سیدھا اس طرح کر دیتے تو بھی ظاہر ہو جاتی روشنی، لیکن اللہ نے کیا کہا
ایسا کرنے سے روشنی نہیں آئے گی، بلکہ اس کو بغل میں لے جانا پڑے گا، پھر نکالو گے تب روشنی آئے گی۔ یہ عمل رہا انبیاء کرام کا۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اور ایک معجزہ دیا کہ جو لاٹھی جس سے وہ اپنی بکریوں کے چارے کو توڑا کرتے تھے، پتیوں کو توڑا کرتے تھے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، اس لاٹھی کو اگر تم زمین پر رکھو گے یہ سانپ اور اژدہا بن جائے گا، اور اس کے منہ کو پکڑو گے فوراً لکڑی ہو جائے گی۔ اب یہاں پر بھی ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ لاٹھی کو جو ہے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، صرف ارادہ کرتے وہ لاٹھی اڑ کر جاتی، سانپ بن جاتی، پھر ارادہ کرتے ہاتھ میں آ جاتی، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ لاٹھی کو نیچے رکھنا پڑے گا تب سانپ بنے گا، پھر لاٹھی کو پکڑو گے تب جا کے وہ پھر لاٹھی بنے گی۔ یہاں پر بھی پیغمبر کا عمل داخل ہے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ایسے بہت سارے معجزات ہیں کہ جس کے اندر ہر پیغمبر کا کچھ نہ کچھ عمل رہا، پھر اللہ کی مدد آئی۔ تو ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہم نمازوں کی پابندی کرتے رہے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ دعا کریں، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ جب تک ہم اللہ کے گھر سے قریب نہیں ہوں گے، جب تک ہم اللہ سے لو نہیں لگائیں گے، تب تک حالات نہیں سدھرے۔ بالکل گارنٹی والی بات۔ جب تک ہم نمازوں کی پابندی اسی طرح نہیں کریں گے جس طرح رمضان میں کرتے تھے، اسی طرح اللہ سے دعائیں نہیں مانگیں گے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو درست نہیں کریں گے۔ یہاں پر اللہ نے پیغمبروں سے عمل کروایا، کچھ نہ کچھ عمل کرایا، بلکہ چھوٹا ہو یا بڑا عمل کروایا، اس کے بعد اللہ کی مدد آئی۔ اب یہاں پر ہمارے سے بھی اللہ کیا کر رہے؟ عمل کا مطالبہ کر رہے، نمازوں کا مطالبہ کر رہے، اور اسی طرح سے صدقہ خیرات کا مطالبہ کرے، دعاؤں کا مطالبہ کرے۔ اللہ کہہ رہے مانگو، مانگتے کیوں نہیں؟ مانگو گے تو میں عطا کروں گا تمہیں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں حالات کو درست کروں گا۔ حالات کو لانے والے بھی اللہ ہیں، حالات کو سدھارنے والے بھی اللہ، سمجھ رہے؟ تو اسی وجہ سے ہم کیا کریں؟ اپنے عمل کو ثابت کریں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ میرے پاس ایک بالشت چل کر آتا ہے، میں اس کے پاس ایک ہاتھ چل کر آتا ہوں۔ کوئی بندہ اگر چل کر آتا ہے اور کوئی ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، اور اگر کوئی چل کر میرے قریب آتا ہے دوڑ کر میں اس کے قریب آتا ہوں۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ تھوڑا عمل ہمیں کرنا پڑے گا تو زیادہ مدد آئے گی، تھوڑا عمل ہی نہیں کریں گے تو پھر وہاں سے مدد نہیں آئے گی۔ چراغ کو تھوڑا سا جو ہے ماچس کا دیا دکھائیں گے تو کیا ہے فوراً جل جائے گا، اور جو چراغ جلا ہوا ہوتا ہے اس کو صرف دور سے بھی آپ ماچس دکھائیں گے فوراً لگ جائے گی، اس کے دھوئیں سے جو ہے فوراً آگ لگ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو دیا ہمیشہ جلتا رہتا ہے، لیکن ہم اتنے کمزور ہیں اور ہم اتنے بدبخت ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کے قریب نہیں ہو رہے۔ ابھی دیکھیے جمعہ کا دن ہے، اتنا مبارک دن، پھر بھی ہم دیکھیں مسجد کتنی خالی ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو اس سے زیادہ پیچھے کے صفحے بھی ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں بھرا کرتی تھی۔ اب جو رمضان میں نماز پڑھتے تھے اب غائب ہو گئے، تو کیا ان کے اوپر صرف رمضان میں وہ نماز فرض تھی؟ نماز تو یاد رکھے میرے بھائیوں، موت کی آخری سانس تک، جب تک کہ سکرات کی حالت میں انسان نہ چلا جائے تب تک کیا ہے، نماز پڑھنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے اللہ نے ہر عبادت کی کوئی کنڈیشن رکھی، زکوٰۃ ہے تو مالدار ہے تو ادا کرو، حج ہے فرض، کب فرض؟ صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، حج کرو۔ لیکن نماز کو اللہ نے ایسا رکھا ہے، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، دیہات میں رہنے والا ہو، شہر میں رہنے والا ہو، چھت میں رہنے والا ہو، جھوپڑی کے اندر رہنے والا ہو، بغل میں رہنے والا ہو، کہیں بھی رہنے والا ہو، اللہ نے ہر ایک کے اوپر نماز کو فرض کیا۔ اتنی نماز کو اہمیت دی، اور اللہ چاہتے تو نماز کے بارے میں اللہ جس طرح سے بڑے بڑے احکامات اللہ نے قرآن کریم کی آیتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے کہ یہ چیز کرنا ہے، اپنے صحابہ کو بتا دو، یہ فرض ہے، یہ کرنا ہے بتا دو، حج فرض ہو گیا بتا دو صحابہ کرام کو، زکوٰۃ فرض ہو گئی صحابہ کو بتا دو۔ لیکن نماز کے بارے میں اللہ نے کیا کیا؟ پہلے
جنت دوزخ سب سیر کرائی، ساتوں آسمانوں پر بلایا، جنت دکھایا، دوزخ دکھائی، خود اپنا دیدار کروایا، 70,000 پردوں کو ہٹا دیا، پھر اللہ نے اپنا دیدار کروایا، پھر کہا کہ یہ نماز آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے، جس تحفے کو آج ہم ٹھکرا رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ جو تحفہ اللہ کے رسول لے کر آئے تھے اسی تحفے کو ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ٹھکرا رہے ہیں۔ صرف جمعے کے دن اس تحفے کو قبول کر لیتے، اور جمعے کی نماز بھی کون سی؟ صرف 2 رکعت، تو 4 رکعت ہوتی تو 2 رکعت زیادہ پڑھ لیتے، 2 رکعتوں کا ثواب زیادہ آ جاتا نامہ اعمال کے اندر، لیکن جمعے کی نماز بھی کتنی؟ صرف 2 رکعت ہے۔ صرف 2 رکعت پر کیا جنت مل جائے گی؟ صرف 2 رکعت کے اوپر کیا اللہ راضی ہو جائے گا؟ صرف 2 رکعت کے اوپر کیا اللہ حالات کو درست کر دے گا؟ صرف 2 رکعت کے اوپر کیا جو ہماری مسجد سے اذانوں کی آواز جا رہی ہے مائک کے ذریعے سے، کیا وہ بند ہونے سے رک جائے گی؟ یاد رکھیے، جب تک ہم اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، تب تک اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے جب عمل کروایا ہے کچھ نہ کچھ، تو ہم تو بدرجہ اولا زیادہ مستحق عمل کے، انبیاء کرام نے جتنا عمل کیا اس سے زیادہ ہم مستحق ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا بھی عمل کر لو تو میں تمہارے قریب آ جاؤں گا۔ جیسا کہا نا حدیث کے اندر، ایک بالش تو کوئی چلتا ہے اللہ اس کی طرف 2 بالش آتا ہے، کوئی ایک ہاتھ چل کر آتا ہے، اللہ 2 ہاتھ چل کر اس کے پاس آتا ہے، کوئی چل کر اللہ کے قریب آ رہا ہے، اللہ دوڑ کر اس کے قریب آتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک باپ ہے، اور جب اس کا جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے، باپ چاہتا ہے کہ بیٹا میرا چلنے لگ جائے، تو بچے کو دور کھڑا کرے گا اور باپ دور آ کر کھڑا ہو جائے گا، اور پھر بچے کو کیا کرے گا؟ اپنے قریب بلائے گا کہ بیٹے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، تو بچے کو کیونکہ وہ قریب آ جائے۔ جب دیکھے گا باپ کے بچہ گرنے لگ رہا ہے، فوراً دوڑ کر کیا ہے؟ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر چل کر بھی جا رہے ہیں، اللہ دوڑ کر ہمیں جو ہے اپنے گود میں اٹھا لیں گے، اللہ ہمیں توفیق دے دیں گے، نمازوں کی توفیق دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دیں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پہلے بدلنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو درست فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبھی 1000 سنتیں پڑھیں۔